آپ 11 مرتبہ صرف اس آیت کی تکرار کریں گے، پڑھیں گے اور اپنا فوکس کرنا شروع کریں گے کہ جب آپ فوکس بند کر دیں گے آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، پھر آپ آنکھ کھولیں گے، پھر 3 دفعہ اس آیت کو پڑھیں گے اور پھر دوبارہ فوکس کرنے شروع کر دیں گے۔ ہر دفعہ میں مشق میں آپ 3 دفعہ اسی آیت کو پڑھیں گے۔ یہ آیت ایسی کمال کی آیت ہے، اس آیت کی تاثیر ہی یہی ہے کہ یہ آپ کے اندر سے تمام خیالات کو نکال دیتی ہے۔ اب وہ آیت کون سی ہے؟ آپ دیکھیں آپ کی اسکرین پر قرآن کی یہ آیت موجود ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12، چھوٹی سی آیت ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسے؟ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب صوفیہ کے نزدیک آپ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں بات کرتے ہیں کہ بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار دے، یعنی کہ جوتے اتار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوکس کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے اندر سے دنیا کو نکال دے، اتار دے، دنیا کا لبادہ اتار دے اور تصور یہ کرے کہ وہ ایسی پاک جگہ پر موجود ہے، یہ تیل آپ کو آرڈر کروانا ہو ڈریم ہب پہ آرڈر کروائیے، موجود ہے۔ کہ جب انسان اس پریکٹس کے دوران اس آیت کی تکرار کرتا ہے، اس آیت کو پڑھتا ہے، تو کہتے ہیں بزرگ اس کے نزدیک کہ اس آیت کی برکت سے اس کو فوکس قائم ہو جاتا ہے۔ اب لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہم پریکٹس کرتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، یا نقطہ غائب ہو جاتا ہے پھر نقطہ آ جاتا ہے، کیا ہم مراقبہ کریں یا نہ کریں؟ بالکل کریں مراقبہ اگر نقطہ آپ کے اوپر سے اوجھل ہو گیا۔ اور یہی آیت یہ سمجھ لیں کہ آپ کے فوکس کو قرار پکڑتی ہے، اسی آیت کی برکت سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فوکس کر رہے ہو وہ آپ یہی آپ کو آپ کے منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ آپ کو بڑی کمال کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہ ڈوٹ کیا ہے، یہ نقطہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نقطہ مہم ہے کہ جسے ام الدماغ بھی کہا گیا ہے، کہ اسے خفی الاخفیٰ بھی کہا گیا ہے، اور بعض صوفیوں کے نزدیک یہ بات ہے کہ یہی نقطہ یہ سمجھ لیں کہ بسم اللہ کے با کا نقطہ ہے، کہ جس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ با کا نقطہ میں ہوں، یعنی کہ تمام دریا روحانیت کے وہیں سے جاری ہوئے، یعنی کہ ہماری ابتدا کیا ہوئی؟ وہی نقطہ، اور وہی نقطہ کہاں سے؟ مولا کائنات کے باطن سے، جو تمام فیوزات تمام سلاسل کے فیض وہیں سے جاری ہوئے، ولایت بھی وہیں سے جاری ہوئی۔ اس اتنا پریشان ہو گیا اس معاملے سے کہ وہ چراغ کی لو کو دیکھنے لگا۔ صحیح۔ انسان جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ٹک ٹکی باندھتا ہے، صحیح یا کسی سوچ میں گم ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو البیرونی کے بارے میں ہے کہ اس نے جو چراغ جل رہا تھا اس کے کمرے کے اندر، وہ اسی لو کو دیکھنے لگا، اور اس کو فوکس بناتے 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 وہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ I got a question for you. Do you have the courage to make one? وہ اس کی آنکھ لگ گئی، صحیح۔ وہ سو گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ اٹھ کے دیکھتا ہے کہ وہی پیپر کے جو سوال حل نہیں ہو رہا تھا اس کے اوپر پورا جواب لکھا ہوا ہے، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان کہ یہ کس نے کیا ہے مسئلہ حل؟ صحیح۔ تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ آج میرے کمرے کے اندر کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ ہی نے تو کیا ہے۔ کہ ہاں میں نے کب کیا؟ کہہ رہے جب آپ سو رہے تھے آپ نیند سے اٹھے، آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے لکھنا شروع کر دیا، میں آپ کو دیکھ رہی تھی، لیکن آپ نے مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا، آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ صحیح۔
تو اس کا مطلب ہے وہ کون سی قوت تھی کہ جس نے اس پیچیدہ مسئلے کو حل کر دیا. صحیح. کون سی قوت تھی؟ وہ قوت ہے کہ جو انسان کے اندر موجود ہے. انسان کے اندر چھپی ہوئی طاقت. چھپی ہوئی قوت. دیکھو یہ نقطہ ہی تو سب کچھ ہے. سبحان اللہ. اسی نقطے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی نقطے سے کن فیکن کا ظہور ہوا. سبحان اللہ. قرآن میں ہے نا کہ زمین اور آسمان ایک اکائی ایک نقطے کے مانند تھے. اس کے بعد ان کو تقسیم کر دیا گیا, جدا کر دیا گیا, سبحان اللہ. اور یہ جدا ہوتے رہیں گے جب تک آپ کا فوکس قائم ہوا. اس کے بعد آپ جا کے مراقبے میں داخل ہوگے. صحیح. مطلب نقطہ بینی ایڈمیشن ہے مراقبہ میں. سر وضو ہے روحانیت کا. روحانیت کا وضو ہے. اب آپ لا الہ الا اللہ ساری زندگی کہتے رہو, صحیح. آپ کو اس کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. لیکن اس کے اسرار آپ تک اس وقت تک نہیں کھلیں گے جب تک آپ یکسو نہیں ہوں گے, اس کی حقیقت کو نہیں پہچانو گے. کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو تم یہ گمان کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ مشاہدہ ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ مراقبہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مراقب کے معنی کیا ہیں؟ لفظ مراقب سے نکلا ہے جس کے معنی نگہبانی کا انتظار کے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور کی اس حدیث سے ہی ہمارا ایک پہلو نکلتا ہے, سبحان حضور اللہ. کے فرمان سے ہی. سبحان اللہ. اور جب تک اس کیفیت سے تم نہیں گزرتے تمہیں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مراقبہ, اللہ کو دیکھ رہے ہیں ہم, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ مراقبہ ہے. اور جب ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ مشاہدہ ہے. یہ مشاہدہ ہے. سبحان اللہ. کیا آسان الفاظ میں آپ نے یہ چیز سمجھائی. سبحان اللہ. تو اب آپ کوئی مثال کے طور پہ سورہ قریش پڑھ رہے ہو, جی. اب آپ کے فوکس کے ذریعے, یعنی اب ایک بات بتاؤ, سارا جھگڑا ختم فوکس کا. صحیح. کہ حدیث قدسی کیا ہے؟ ارشاد فرمائیے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ ابتدا کہاں سے ہوگا, اب گمان تم کیسے کرو گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ تمہاری ابتدا ہی یہ سمجھ لیں کہ مشق قدس سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو تمہاری انتہا بھی مراقبہ ہے. اب تم گمان کیا کر رہے ہو, جو اس مشق میں بیٹھ رہے ہو کہ میں کسی پاک جگہ پر ہوں. اچھا, تمہارا بیٹھنا تصور کرنا اس وقت تک فائدے مند نہیں ہوگا جب تک تم اپنے اندر سے دنیا کو نہیں اتار دیتے, جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے پیروں سے جوتے اتار دیں. سبحان اللہ. جب تم روحانیت کے راستے پہ چلو گے, جب تک تم اس چیز کو اپنے اندر سے نہیں اتارتے تو تم اس پاک جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ. یہ جوتے یعنی ہمارے خیالات. دنیا, دنیا. خیالات دنیا سے ہی ہے نا. صحیح. تم دنیا میں ہو تو خیالات ہیں, مر گئے تو کوئی خیال نہیں ہے. سبحان. حقیقت ہی حقیقت ہے. سبحان اللہ. یعنی اس سے یہ اب ہم مراقبہ جو کر رہے ہیں, ہم حقیقت کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو اس سے ہم ایک تو ظاہر کو بھی پاک کر رہے ہیں, باطن کو بھی پاک کر رہے ہیں, اور اسی سے ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے. بالکل مسائل بھی حل ہوں گے اس سے آپ کے. وہ کیسے؟ آپ جیسا گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاتا ہے. یہ حدیث پوری ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت ہمارے قریب ہوتی جاتی ہے. بالکل. سبحان وہ اللہ. تمہارا ہاتھ بن جاتا ہے, وہ تمہاری آنکھ بن جاتا ہے, وہ تمہارے کان بن جاتا ہے, وہ سبحان تمہاری زبان بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تمہیں کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. تو حضور اس سے ہم مطلب جیسے ابھی ہم ابتدا میں ہیں, آج پہلا دن ہے, آج پہلا دن ایک کمرے میں ہم نے بیٹھنا ہے,
اور ہم نے چادر لے کر بیٹھ جانا ہے اور ابتدا میں ہم نے اس آیت کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ ابتدا میں باوضو ہو, باوضو. اپنا رخ قبلے کی جانب رکھو, سبحان اللہ کوئی خوشبو کا استعمال کر لو جو تمہاری پسندیدہ ہو, سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایک پیپر لے لو, ایسا وائٹ پیپر لے لو جیسا بلینک کر دوں گا, صحیح اس کے بیچ میں ڈاٹ لگا دو. ڈاٹ لگا دیا. اچھا, ڈاٹ کا نشان ایسا بھی ہے, اچھا مطلب تھوڑا سا ڈارک اس کو مطلب بڑا کر لیں جس سے نقطہ ہوتا ہے, کہ آپ دور سے دیکھیں. دور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے. اچھا, پھر جب اس کو پریکٹس بڑھتی رہتی ہے نا, تو پھر اس نقطے کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہنا چاہیے. اس کا سائز. یہ وہ طریقہ بتا رہا ہوں شاہ صاحب جو میں نے خود ابتدا وقت میں کیا. سبحان اللہ. مطلب آہستہ آہستہ سائز بڑھانا ہے. آہستہ آہستہ پین سے اس کو بڑھا کرتے رہیں. صحیح. اور یہ ایک وقت کے اندر اتنا بڑا آ جاتا ہے جتنا بڑا سکہ ہوتا ہے. صحیح. جب انسان اس مقام تک آ جاتا ہے کہ یہ اس سکے کے برابر ہو, اب اس میں چاہے 6 مہینے لگے یا سال لگے, اس کو سکہ بھی غائب ہوگا, اس کے اندر آپ سب کچھ دیکھو گے. سبحان اللہ. حضور پہلے دن کی جیسے بات چل رہی تھی کہ یہ جو ڈاٹ ہے یہ اپنے کتنے فاصلے پر رکھنا ہے؟ 1 ہاتھ کے فاصلے پر. 1 ہاتھ کے فاصلے. آپ نے دیوار پہ لگایا, صحیح. جیسے یہ لگا ہوا ہے, آپ نے 1 ہاتھ کے فاصلے پہ بیٹھ گئے. صحیح. اور آپ دیکھتے رہے. آپ اس کو دیکھتے رہے. اچھا, اس کو چراغ کی روشنی میں دیکھو, اس کی تاثیر الگ ہے. بلب کی روشنی میں دیکھو, اس کی تاثیر الگ ہے. سیور کی اس میں دیکھو, اس کی تاثیر الگ ہے. بلب, چراغ, سیور. ہاں, یعنی کہ سیور وائٹ روشنی, بلب جیسے پیلی روشنی, صحیح ہے. چراغ کی اپنی اپنی حدت. صحیح. سب سے بہترین جو ہے نا وہ ہے چراغ کی روشنی یا موم بتی کی روشنی. مطلب اس جگہ کو اندھیرا کر دیا جائے اور چراغ کی روشنی پر اس کو دیکھا اس سے جلد کامیابی ملتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ پہلا نقطہ یہ پہلا سبق ہے. پہلا سبق ہے. تو پہلا جو نقطہ ہے اس کے لیے کوئی خاص ڈیوریشن نہیں ہے کہ کتنے دن میں یہ غائب ہو جائے گا, یا انسان کی اپنی قوتیں ہیں یا اس کی یہ کنسنٹریشن, انسان کی اپنی قوت ارادی ہے کہ کتنا کنسنٹریٹ کرتا ہے اس کو. کسی کا 3 دن میں ہو جاتا ہے, کسی کا ہفتے میں ہوتا ہے, کسی کا 15 دن میں بھی نہیں ہوتا. اچھا, سالوں بھی لگتے ہیں؟ نہیں, سالوں تک انسان نہیں پہنچتا. اس 40 دن کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے. صحیح. مطلب اس کو اب جب ارادہ. نقطہ غائب ہو گیا نا, جی. ٹھیک ہے, آپ کو قرار پکڑ لیا, سبحان اللہ. آپ دوسرے دن نقطے کو تھوڑا سا بڑھا دو, سبحان اللہ. پھر غائب ہو جائے گا, پھر بڑھا دو, پھر غائب ہو جائے گا, پھر بڑھا دو, پھر نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. اچھا, روزانہ جب ہم نے بیٹھنا ہے, اچھا روزانہ کوئی ڈیوریشن ہے, ٹائم ڈیوریشن؟ رات کے وقت پرسکون وقت میں بیٹھے, ڈیوریشن کے دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ بس اتنی دیر کہ آپ بیٹھے, آپ نے دیکھنا شروع کرا, فوکس کیا, پلک نہیں جھپکے, صحیح ہے. آپ اس ڈاٹ کو دیکھ رہے ہو. اب انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے صحیح کہ ہے. انسان اس حد تک یا اتنی دیر تک پلک کو روک سکتا ہے. صحیح ہے. اب جب وہ نہیں روک پاتا, وہ آنکھ بند کر دے اپنی, جی. آنکھ نہ کھولے 1 منٹ تک, صحیح. صحیح. آنکھ بند کر کے رکھے. اب وہ پانی سارا نکل جائے گا, پانی نکل گیا سارا. اس کے بعد پھر 3 دفعہ اسی آیت کو پڑھے, سورہ طٰ کی آیت نمبر 12, صحیح. اور پھر دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ ایک چانس ہو گیا. یہ سورہ طٰ کی آیت نمبر 12 کے جز ہے یہ آیت جو ہے. سبحان اللہ. حضور یہ جیسے آپ نے بالکل آپ آنکھ نہیں چھپا کر آپ دیکھے جا رہے ہیں جب تک گئے آپ نے پہلی مرتبہ آپ نے آنکھ آپ کی وہ بے اختیار بند ہو گئی ہے, تو اب اس کو بند رکھیں گے, کھولیں گے نہیں. اور چونکہ آپ نے کافی دیر تک آنکھ کھول کر رکھی ہے, تو اب آنکھ میں حدت پیدا ہوئی ہے, تو وہ آنسو نکل کر اس کو نارمل کریں گے. نارمل کر دیں گے. اب آپ نے 1 منٹ تک ایسے ہی رہنا, دوبارہ 3 مرتبہ یہی آیت پڑھ کے. اچھا, اس کا دنیاوی بھی فائدہ ہے اور باطن کا بھی فائدہ ہے. سبحان اللہ. دنیاوی فائدہ کیا کہ جن کی آنکھوں میں جالا آ گیا, سبحان اللہ. جن کی آنکھوں میں موتیا آ رہا ہو, صحیح. جن کو آنکھوں کا مرض ہو رہا ہو, اگر وہ چراغ کی روشنی میں کریں گے نا تو موتیا ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ اس آیت کی بھی برکت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ صاحب, یہ آیت اگر دیکھا جائے نا جی, تو اس مقصد کے لیے کمال کی آیت ہے. فوکس کے مقصد کے لیے, ہاں, یکسوئی حاصل کرنے کے لیے.
यकसुई। اب دیکھیں نا، اب ہمارے دین اسلام کے اندر یہی ہے نا کہ بھائی تم نماز ایسے پڑھو کہ دنیا سے غافل ہو جاؤ، تم رب کا ذکر ایسے کرو کہ دنیا سے غافل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ مزمل شریف میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی فرما رہا ہے، دوسری آیتوں میں بھی فرما رہا ہے۔ اور پھر بزرگوں نے بھی ہمیں یہی تعلیم کی۔